اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے معلم سر نوید محمد ادیم نقشبندی حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ ہونی چاہیے، اور ان ویڈیوز کے لحاظ سے میری یہ امید یقیناً قائم ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ ان ویڈیوز سے ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم جب سے بات کر رہے ہیں پرچہ اول 3 to 4 سلیبس بھی CAI او لیولز اردو کی، ہم نے ڈائریکٹڈ رائٹنگ کی بات کی، مکالمے کی بات کی، اور آج ہم اسی طرح پرچہ اول یعنی پیپر 1 کے موضوع لیٹر رائٹنگ کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیپر 1 کا سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے اس میں وہ 20 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس میں 200 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں 4 سوالات ٹوٹل جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ڈائلاگ، اسپیچ، رپورٹ اور لیٹر۔ ان میں سے 2 کوئی موضوعات یا ٹاپکس آتے ہیں، اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک موضوع سلیکٹ کر کے اس پر 200 الفاظ کا آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے مکالمے کے بارے میں بات کی، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے خط نویسی یعنی لیٹر رائٹنگ کے بارے میں۔ پیارے بچوں، خط نویسی یا لیٹر رائٹنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، رسمی خط یعنی فارمل لیٹر، اور غیر رسمی خط یعنی انفارمل لیٹر۔ رسمی خط آپ ان لوگوں کو لکھتے ہیں جن سے آپ کو کوئی نہ کوئی کام ہو، جن کے آپ رشتہ دار نہ ہوں، جو کسی محکمے یا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں چیف ہوں، مینیجر ہوں، پرنسپل ہوں، ان لوگوں کو کونسلر ہوں، ناظم ہوں، پولیس افسر ہوں، یعنی اس طرح کے عہدے دار یا جو مختلف ڈیزگنیشنز پر پوسٹڈ ہوتے ہیں، مختلف عہدوں پر جو فائز ہوتے ہیں، ان کے نام ہم کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یا ان سے کسی چیز کی اجازت مانگنے کے لیے ان کو خط لکھتے ہیں۔ اسے رسمی خط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر رسمی خط وہ ہوتا ہے یعنی انفارمل لیٹر جو ہم اپنے جاننے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اس میں عزیز، رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست، احباب، کزنز، ان سب کے بارے میں ساتھ جو آپ لیٹر لکھتے ہیں اسے انفارمل لیٹر کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو غیر رسمی خط یعنی انفارمل لیٹر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک موضوع سلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ خط کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھیں اور اسے بری صحبت یعنی بیڈ گیدرنگ یا بیڈ کمپنی سے کئی نقصانات سے آگاہ کریں۔ اب یہ ہو گیا غیر رسمی خط۔ اس خط میں آپ کو سب سے پہلے جو اس خط کے خاکے سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اس خط کا میں مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے لکھوں گا، آپ پہلے سوال کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ دیکھیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلے کارنر پہ، جیسے یہ آپ کی کاپی کا پیج ہے اور یہ اس کی لائن ہے، تو آپ یہاں پہ کارنر پہ لکھیں کمرہ امتحان۔ ٹھیک ہے، الف بے جیم اسکول۔ الف بے جیم از این امیجنری الفابیٹ یا ورڈز جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی اسکول کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں اور نیچے آپ تاریخ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا شروع کا خاکہ یا فارمیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھا، جہاں پر آپ کی تاریخ ختم ہوتی ہے، پیارے بھائی۔ اپنے بھائی کا آپ نام لکھ لیں، کوئی بھی نام، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا اصل نام لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا نہ پہچانے تو آپ کوئی اور دوسرا بھی نام لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نام اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے لکھا السلام علیکم۔ اس بارے میں جو ایک سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں بچے کہ سر ہم کہاں پر لائن چھوڑیں، کہاں پر نہیں، کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم، تو لیں آپ کی آج یہ ساری پریشانیاں ختم۔ وہ کس طرح
کہ آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ CAI اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ ایک پراپر فارمیٹ یا خاکے کو تو ضرور اپنائیں، لیکن اصل دھیان اپنا آپ رکھیں کہ کس موضوع پر آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے میں اپنی پوری توانائی کو استعمال کریں۔ وہ کس طرح؟ آپ نے شروع میں کمرہ امتحان الف ب ج اسکول آف کراچی لکھا، دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی لائن نہیں چھوٹی ہوئی، بس آپ ترتیب سے ایک کے بعد ایک لکھتے جائیں کارنر پر، اسی کے نیچے آپ نے تاریخ لکھی، کہیں پہ کوئی لائن نہیں چھوٹی ہوئی۔ پیارے بھائی عامر آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں کارنر سے شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم آپ اسی طرح نیچے لکھیں، کہیں پر کوئی لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی بچہ چاہتا ہے کہ اس کا کام زیادہ نیٹ لگے تو وہ تاریخ کے بعد ایک لائن چھوڑ کر پھر خط کو شروع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح شروع کیا۔ پہلا پیراگراف میں آپ نے ظاہر ہے خیر خیریت وغیرہ پوچھی اچھے انداز میں، جیسے بھائی کہاں ہو آج کل۔ دیکھیں انداز بے تکلفی کا اپنا ہے، کیونکہ وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ یوں نہیں کہیں گے کہ محترم میرے بھائی، یعنی ایسا لگے کہ آپ اسے ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نیچرلی ایک انداز اپناتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، آپ بالکل وہی انداز اپنائیں۔ جیسے کہاں ہو آج کل، نہ کوئی خط نہ فون، ارے ایسی بھی کیا ناراضگی یا ایسی بھی کیا غفلت کہ مجھے بڑی بہن کو یاد ہی نہیں رکھا، اور سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں۔ یہ آپ کا ایک دلچسپ انداز ہوتا ہے اور نیچرل لگتا ہے، فطری لگتا ہے، کیونکہ ہم اصل میں بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی بڑی بہن کو چھوٹے بھائی سے یوں بات کرتے ہوئے، السلام علیکم عامر بھائی کیسے ہیں آپ، اور اللہ کے کرم سے سب خیریت سے ہیں، اور ماشاءاللہ کیسی پڑھائی جا رہی ہے؟ بلکہ آپ یوں پوچھتے ہیں عامر کیسے ہو، اللہ کی نگاہ کرم سے سب خیریت سے ہیں، اور عامر سناؤ اتنے دن سے یاد ہی نہیں کیا۔ یعنی انداز بے تکلفی کا ہو، لیکن یاد رکھیں یہ بے تکلفی ایسی بھی نہ بڑھ جائے کہ بات آپ اور تم سے نکل کر تو تک پہنچ جائے، یہ برا لگے گا اور بدتمیزی کہلائے گی، سمجھ گئے؟ تو چلیں پہلے پیراگراف میں آپ نے خیریت پوچھی دلچسپ انداز میں، نارمل سے انداز میں، لیکن یہ خیریت پوچھنا 2 سے 3 لائنوں سے زیادہ ہرگز نہ ہو، کیونکہ CI یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ فارمیٹ کو پورا کرتے ہوئے موضوع کو کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے خیریت پوچھی، اس کے بعد اگلے پیراگراف میں اب آپ موضوع پر آ جائیں اور یوں نہ لکھیں کہ یہ خط لکھنے کا مقصد یہ ہے۔ بھائی آپ ایسا کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ بات شروع کریں، عامر پچھلے دنوں امی جان کا فون آیا، پتا چلا کہ تم پڑھائی میں وقت گزارنے کے بجائے برے دوستوں کی صحبت میں وقت گزار رہے ہو۔ عامر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے والد اور والدہ کتنی محنت سے ہمیں تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، کتنے اخراجات اٹھا رہے ہیں، ہمارے والدین کے کتنے زیادہ خواب ہیں، اور کیا اسکول تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ دیکھو عامر، اچھے برے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اپنائے، جس کا اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھی صحبت سے ذہن میں مثبت یعنی پازیٹیو خیالات پیدا ہوتے ہیں، بری عادتوں سے انسان دور ہوتا ہے، پڑھائی پر آمادہ ہوتا ہے، کھیل میں اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہے، اور سب سے بڑی بات والدین کے دل کو خوش اور مطمئن کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس طرح آپ دلچسپ انداز میں سمجھائیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں۔ یاد رکھیں اپنا انداز نیچرل رکھیں، رٹے رٹائے انداز میں بات کرنا ہرگز اچھا نہیں۔ واقعی ایسے بات کریں کہ ایسا لگے خط پڑھنے والے کو کہ وہ آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی خط کو آدھی ملاقات یعنی ہاف میٹنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہاں ایک دوسرے سے بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اسی لحاظ سے بات کریں۔ سیکنڈ پیراگراف میں آپ بات کو تفصیل سے بیان کریں، پوری بات اصل موضوع پر بیان ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسرا پیراگراف مختصر سا لکھیں، جس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں گھر میں میرا سب کو سلام کہنا، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، اور چھوٹوں کو پیار دینا، گڈو چنو منو جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی پیارے بچے گھر میں ہیں ان کا نام لکھ دیں کہ چنو کو، گڈو کو، منی کو میری طرف سے پیار، اور دادی جان کو سلام، مگر الٹا نہیں لکھیے گا، سمجھ گئے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اپنا جو ہے جو آپ کا رشتہ ہے، جیسے تمہاری بڑی بہن، تمہاری پیاری آپی، اور اپنا نام لکھ دیں۔ اس طرح کر کے اپنے خط کا اختتام کریں، لیکن یاد رکھیں السلام علیکم کے بعد سے خط کے اختتام تک جب آپ ورڈز گنیں تو آپ کے الفاظ 200 ہی ہونے چاہیے، زیادہ ہونے کی صورت میں اچھا نہیں ہوگا۔ جی آپ کو کیسی میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو اچھا لگا، معلومات میں اضافہ ہوا تو ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو برائے مہربانی اس لنک کو شیئر کریے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے ضرور اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور ہاں ایک اہم بات
پیارے بچوں، ہم اکثر نام لکھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے میں آخر میں کچھ ایک اہم بات ضرور بتاؤں، وہ یہ کہ ہم اکثر خط مکالمہ رپورٹ میں نام لکھتے وقت احمد، محمد، عائشہ، فاطمہ ان ناموں کا استعمال کرتے ہیں، اور محاورات کے جملے بناتے ہوئے تو خاص طور پر۔ تو برائے مہربانی ان مقدس ناموں کا اس طرح استعمال نہ کریں کہ جس میں بدتمیزی کا عنصر ہو۔ جس طرح کوئی شخص ہمارے والدین کا نام اگر کسی بھی معاملے میں یوز کرے غلط، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان مبارک اور پاک ہستیوں کے نام بھی ایسے نہ استعمال کریں، کوشش کریں عام فہم نام استعمال کریں، یا پھر ان ناموں کے ساتھ جیسے نام آپ یوز کر رہے ہیں عائشہ، تو آپ یوں کہہ لیں نور عائشہ، کنیز عائشہ، غلام عائشہ، تاکہ اس نام کا تقدس برقرار رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔